وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سامعین محترم، حاضرین مجلس، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نا امیدی، مایوسی کفر ہے اور نا امیدی حرام ہے۔ تم زندگی میں کسی بھی کٹھن موڑ پہ کھڑے ہو، کسی بھی مشکل وقت میں کھڑے ہو، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو 2 بار دہرایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہر تنگی کے ساتھ خوشحالی آئے گی۔ آج اگر خزاں ہیں تو بہار بھی آئے گی۔ آج تم پہ مصیبتیں، دکھ اور تکلیفیں ہیں تو کبھی انشاءاللہ سکھ اور چین کی زندگی بھی اللہ دیں گے۔ امید اپنے رب پہ قائم رکھو۔ تم اگر آگ کے انگاروں پہ کھڑے ہو ابراہیم کی طرح، لیکن اپنے رب سے امید رکھو گلشن کی، گلزار کی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دنیا میں کسی مشکل ترین راستے پہ تم کھڑے ہو، سارے دروازے بند ہو چکے، پھر بھی کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ امید کے چیپٹر میں ایک اسلامک ٹرم ہے، اسلامی اصطلاح ہے جس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل اور امید ایک ہی چیز ہے۔ جب تک امید ہوگی تو توکل قائم ہوگا، جب توکل ہوگا تو امید ہوگی۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اپنے رب پہ ایمان کو، یقین کو، اپنے رب پہ بھروسے اور اعتماد کو توکل کہتے ہیں، اور توکل فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اپنے رب پہ اعتماد اور توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ تمہارے ایمان کی دلیل توکل کے ساتھ، تمہارے ایمان کی سلامتی توکل کے ساتھ۔ اور توکل کسے کہتے ہیں؟ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ توکل کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے 3 نقطے سمجھاتے ہیں۔ کہا تم نے توکل سمجھنا ہے تو 3 نقطے سمجھو۔ پہلا نقطہ صدق اعتماد القلب، اپنے رب پہ سچا اعتماد ہو کہ کوئی بھی نفع اگر دیں گے تو میرے رب کی طرف سے آئے گا، اگر کوئی نقصان آئے گا تو اللہ کی مشیت سے آئے گا۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ وکیلۃ الامور کلھا الیہ، اپنے تمام امور کو اپنے رب کے سپرد کر دینا۔ میرے مالک میں تو کچھ نہیں کر سکتا،
میرے نفع و نقصان کا مالک اور زندگی کے جملہ امور تیرے سپرد ہیں. اس چیز کا نام توکل ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یقین کر لو، تحقیق الایمان، ایمان کی تحقیق کر لو اس معاملے میں. بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنفع وَلَا يُعْطِي وَلَا يَمْنَعُ سِوَاهُ. اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی رحمت سے نواز ہی نہیں سکتا. یہ 3 نقطے سمجھ. اور توکل یقین کا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے نقل کیا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل کو لے کے رات کے حصے میں نکلی یہاں سے، تو فرعون ان کے پیچھے صبح. اب حالت کیا ہے؟ آگے دریا ہے، درمیان میں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کھڑی ہے، اور پیچھے جو ہے وہ فرعون کی فوج کھڑی ہے. کوئی راستہ نہیں، کوئی راہ حل نہیں ہے. تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، اب تو کچھ نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لفظ تھے اس وقت، جو اسٹیٹمنٹ تھی، وہ اصل توکل ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں سورۃ الشعراء آیت نمبر 62، فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راہ نجات دکھائے گا. اور اللہ نے راہ نجات دکھایا. اور کس طرح وہ دریا میں سے راستہ بنا تو اللہ رب العزت نے نجات دی. یہ اسٹیٹمنٹ توکل والی، یقین اپنے رب پہ. جہاں سارے دروازے بند ہو چکے وہاں اپنے رب پہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ عین توکل ہے. اور بالکل ایک اور مثال سمجھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے کو ایک جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کون سی جگہ؟ بواد غیر ذی زرع، جہاں زراعت اور کھیتی نام کی چیز نہیں ہے. لیس فیہا جلیس ولا انیس ولا شجر، جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی درخت ہے، اجاڑ بیابان، کالے پہاڑ. اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہے. تو بیوی پوچھنے لگی کہاں چل پڑے ہمیں دونوں کو چھوڑ کے؟ معصوم بچے، یہاں کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اور یہاں پہ زندگی گزارنے کی کوئی مقومات حیات بھی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اللہ امر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہلایا، کہا جی ہاں اللہ نے حکم دیا. تو حضرت ہاجرہ کے الفاظ پتہ کیا تھے؟ یہ ہے توکل. کہا اگر اللہ نے حق حکم دیا ہے اذن لا یضیعنا اللہ، تب پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے. یہ توکل ہے. یہ نہیں کہا پھر بعد میں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ نے کہہ دیا تو ہم کیا کریں؟ یہاں کس کے بوتے پہ رہیں گے؟ ہم کہاں سے کھائیں گے؟ نہیں کہا یقین اپنے رب پہ. اذن لا یضیعنا اللہ، تب اللہ ہمیں جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے التوکل نصف الدین، توکل آدھا دین ہے. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ. یہ کیسے کہہ دیا انہوں نے کہ توکل آدھا دین ہے؟ اس لیے بات سمجھیے گا، پورے قرآن مجید کا خلاصہ، پوری شریعت کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں، اور پوری سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایک آیت میں. کون سی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس آیت میں پورے قرآن کا خلاصہ. اور اس آیت کے اندر 2 باتیں، ایاک نعبد، عبادت صرف اللہ کی، و ایاک نستعین، اور مدد صرف اللہ سے، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہی نظریہ توکل ہے. تو 2 باتیں دین کہلائیں، ایک توکل اور ایک توحید. اس لیے ابن قیم نے کہا التوکل نصف الدین، توکل آدھا دین ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا
جامع ترمذی کی حدیث ہے 2344. آپ نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پہ توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہوتا ہے اس طرح توکل کرو، اور پھر اللہ رب العزت تمہارے توکل کا تمہیں اجر کیا دیں گے؟ لرزقتم کما ترزق الطیر، اللہ تمہیں اس طرح رزق دیں گے جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں. پرندوں کو اللہ کس طرح رزق دیتے ہیں؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح کے وقت پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو ان کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں. یہاں رک کے میں ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. کبھی آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ کون سا پرندہ ہے جو کسی کمپنی کا آنر ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ صبح صبح جاب جاتا ہو، کہیں مارکیٹنگ کرتا ہو، اور یار کہیں اس نے انویسٹمنٹ کی ہو، کوئی اس کا ذریعہ آمدنی بتائیے ہے اس کا؟ نہیں. ایک کہیں درخت پہ اس نے گھر بنایا ہوا ہے، کبھی کہیں کسی پہاڑ پہ اس نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے، صبح صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، کوئی ذریعہ آمدن نہیں. اگر انسان ہوتا وہیں فوت ہو جاتا. اس ٹینشن سے کیا بنے گا؟ آج تو میری جیب میں پیسے بھی نہیں، آج کوئی دوست بھی نہیں ہے جس سے ادھار مانگ لوں، کہاں سے کھاؤں گا؟ کیوں جی ایسے نا، انسان ہوتا وہیں مر جاتا. لیکن وہ صبح صبح نکلتا ہے پرندہ چہچہاتے ہوئے، اور چہچہاتا کیوں ہے؟ سبحان اللہ، قرآن مجید نے اس کی خوبصورت توجیہ بیان کی ہے. پرندہ صبح صبح نکلتا ہے، ہوتا بھوکا ہے لیکن چہچہا رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو. پرندہ صبح صبح نکلتا ہے، اللہ کی تسبیحیں بیان کرتا ہے. ربا تیرے آسرے پہ نکل رہا ہوں، میرا پیٹ خالی ہے، بھرنے والا تو ہے. یہ ہے توکل. کہاں پرندوں کی طرح توکل کرو. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2840، آپ نے فرمایا قیامت کے دن یدخل الجنت اقوام، جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے. کیا مطلب پرندوں کی طرح؟ توکل جن کا ہوگا. اور پرندوں کی طرح دل تھا حضرت موسیٰ کا. ذرا واقعہ سنیے جو قرآن نے ان کا واقعہ بیان کیا. گھر سے نکلے، مدین کی طرف رخ کیا، اور صرف اپنی جیب میں صرف کچی سبزیاں ہیں، چند ایک چھوٹی سی پوٹلی میں کچی سبزیاں، اور کچھ نہیں ہے پاس. مدین پیدل سفر کیا اور مدین پہنچے. نکلتے ہوئے بس ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی، اپنی زبان سے دعا کی تھی. سورۃ القصص میں اللہ بیان کرتے ہیں عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. یہ کہہ کے نکلے تھے. جب مدین پہنچے، ایک گھاٹ پہ دو لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا. قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، مختصر میں اشارہ کروں گا. ایک سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا اللہ اب دیکھیے گا، یہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، کوئی جاننے والا دوست بھی نہیں ہے. تو ایک ہی دعا کرتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کوئی واقف بھی نہیں ہے جس سے کچھ ادھار لے لوں، انتظام کرنے والا تو ہے. تو اللہ نے انتظام کیا نا. آپ جانتے ہیں نوکری کا بندوبست بھی ہو گیا کہ 8 سال بکریاں چرانی ہیں، شادی کا بندوبست بھی ہو گیا، شعیب نے کہا ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا، کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا، رہائش کا سب چیزوں کا بندوبست. یقین قائم کیا اپنے رب پہ. جب گھر سے نکلے تھے کوئی ذریعہ نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں توکل. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی توکل اور اسی یقین کی، اسی اعتماد کی اپنے صحابہ کو تلقین کی تھی. آپ کے سامنے ابھی چند وہ باتیں ذکر کروں گا جو توکل کی دشمن ہیں. ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں. 4 باتیں ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں لیکن وہ توکل کی انتہائی دشمن ہے. سب سے پہلی چیز، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نفع کی امید رکھنا اور نقصان سے ڈرنا، یہ توکل کا دشمن ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ترمذی کی، آپ سب نے فرمایا من نزلت به فاقہ فانزلها بالناس، جس آدمی کو فاقہ اور فقر یہ مصیبت لاحق ہو گئی اور وہ فرد کے سامنے جا کے کہتا ہے میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا فقیر ہوں، اس امید سے کہتے ہیں کہ وہ مجھے کوئی کچھ دے دے گا، ہر جی کے سامنے جا کے اپنا یہ قصہ بیان کرتے ہیں میں بڑا فقیر ہوں، تو اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ساری زندگی فقیر ہی رہے گا، کبھی اس کی پوری نہیں پڑے گی۔ وَمَن نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنزَلَهَا بِاللَّهِ، اور جس آدمی کو فقر اور غریبی اور فقیری آ گئی، مسئلے پہ آ کے اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ اس کی کبھی اللہ رب العزت کو فقیر اور محتاج نہیں ہونے دیتے۔ یہ پہلی چیز سمجھیے، یہ امید نہیں رکھنی فلاں بندہ آئے گا تو میرا کام ہوگا، فلاں جب تک نہیں کرے گا تو میرا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے صدق المتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل یہ ہے کہ انسان اللہ پہ توکل کر کے بیٹھا ہو اور اس کے دل میں یہ بات نہ ہو کہ فلاں آئے گا تو میرا کام کرے گا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ دنیاوی معاملات میں کسی پہ اعتماد کریں کہ وہ بندہ میرا کام کر دے گا، اعتماد کرنا حرج نہیں ہے کسی انسان پہ، لیکن شرط یہ ہو کہ کام ہوگا تب جب اللہ کا حکم ہوگا، جب اللہ کا حکم نہیں ہے وہ بندہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی چیز سمجھیے گا، یہ توکل کی دشمن ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے انسانوں پہ بھروسہ اور اعتماد اور توکل کرنا شروع کر دے کہ فلاں بندہ جب تک نہیں کام کرے گا میرا کام نہیں ہوگا۔ یہ توکل کی دشمن بات ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطیرۃ من الشرک، بدشگونی شرک ہے، اور یہ بدشگونی توکل کی دشمن۔ وما منا، ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو بدشگونی نہ آتی ہو، نبی اسلام نے فرمایا ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، اللہ بدشگونی کو دور کرتے ہیں توکل کے ذریعے سے۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں چند مثالیں ہیں نا، مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور باہر نکلے گا سامنے سے کالی بلی گزر گئی، کہا رک جاؤ، ڈرائیور کہتا ہے صاحب جی کیا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا کالی بلی سامنے سے گزر گئی۔ اچھا تو کیا ہوتا ہے؟ جس کے سامنے سے کالی بلی گزر جائے اس کا تو کام ہی نہیں ہوتا، چلو واپس۔ اور ایک یہ بھی ہے، کوا گھر کے بول رہا ہے گھر کے سامنے آج مہمان آئیں گے، مہنگی ترین گاڑی لے گا اور گاڑی کے پیچھے ایک بسیدہ سی اور ٹوٹی ہوئی جوتی لٹکائے ہوئے گا، کیوں جی؟ نظر نہ لگ جائے۔ مہنگی ترین اپنا گھر اور مکان تعمیر کرے گا، محل جیسا بہت خوبصورت، بڑے پیسے لگائے گا، اور گھر کے اوپر چھت کے اوپر ایک کونے پہ ٹوٹی ہوئی کچی ہنڈیا رکھے گا، کس لیے؟ نظر نہ لگ جائے۔ یہ بدشگونی ہے۔ اور ایک یہ بھی اسٹیٹمنٹ ہے، میں نے تو جب سے اس بندے کا منہ دیکھا ہے میرا تو کبھی کوئی فلاح ہوئی نہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ آج نقصان ہو گیا، پتہ نہیں آج کس کا منہ دیکھ لیا تھا میں نے، والعیاذ باللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بدشگونی جو کہ توکل کی دشمن ہے۔ اپنا ایمان و یقین رب پہ رکھو، جب تک رب نہ چاہے نقصان نہیں ہو سکتا۔ جتنی مرضی وبائیں آ جائیں، مصیبتیں دنیا میں آ جائیں، تمہارا یقین ایمان ایک آیت پہ ہونا چاہیے، کون سی؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے۔ احتیاطات کریں، نبی اسلام نے احتیاطیں کی ہیں، لیکن یقین و ایمان اپنے رب پہ، احتیاطوں پہ یقین نہیں، وسائل پہ یقین نہیں، یقین اپنے رب پہ۔ یہ دوسری چیز ہے جو کہ توکل کی دشمن ہے۔ اور عدی بن حاتم کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمن امرئ واشأمہ فی لحیہ، انسان کی نحوست بھی اس کے منہ میں ہوتی ہے، اس کی زبان میں ہوتی ہے، اور انسان کی برکت بھی اس کی زبان پہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب کوئی بھی کام شروع کریں گے تو نیک لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ تو جو لوگ توکل کے دشمن ہوتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟
آج تو جو شروع کر رہے ہو پتہ چلے گا تمہیں آگے جا تمہارے ساتھ بنتی کیا ہے، دیکھنا ذرا، پہلے ہی اس کو ڈرا دیتے کیا بننا ہے، کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ، جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں میرے بارے میں گمان اچھا رکھے کہ اللہ میرے ساتھ اچھا کریں گے، اچھا ہی ہوگا. اگر اللہ پہ گمان اچھا نہیں ہوگا. اور یہ دوسری چیز ہے جو کہ توکل کی دشمن ہے. اور تیسری چیز ہے جو کہ توکل کی دشمن ہے، کسی چیز کو منحوس سمجھنا. آج بھی لوگ کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کان الناس یقول فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ عورت میں، سواری میں اور گھر میں 3 چیزوں میں نحوست ہوتی ہے. 3 چیزوں میں کیسے؟ عورت میں کیسے نحوست ہوتی ہے؟ یہ عورت تو ہمارے گھر میں جیسی آئی ہے کبھی خوشی کی خبر نہیں سنی. گاڑی میں کیسے نحوست ہے؟ جب سے یہ ہم نے گاڑی لی ہے کبھی خوشی کی خبر نہیں سنی. جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں کوئی ہم نے سکھ کا سانس لیا ہی نہیں ہے. یہ نحوست سمجھنا. میں اس بندے کے ساتھ جب بھی جاتا ہوں نقصان ہوتا ہے. یہ ساری اسٹیٹمنٹ، یہ سارے بیانات، یہ ساری بدشگونیاں یہ توکل کی دشمن ہے. اور چوتھی اور آخری چیز جو کہ توکل کی دشمن ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کاہن یا کسی نجومی کے پاس جانا، اپنا ہاتھ دکھانا، بتاؤ جی قسمت کا حال. اس بیچارے کی اپنی قسمت پتہ کیا ہے؟ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، دن رات کی دھول اٹھاتا ہے وہ. اسے اس کی اپنی قسمت پتہ نہیں کیسی ہے، تمہاری قسمت کیا بتائے گا وہ. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سننے والی، صحیح مسلم کی. آپ نے فرمایا من اتی عرافا، جو کسی عراف کے پاس، کاہن، نجومی اور قسمت کا حال بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ پوچھتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے اور یہ اس کی تصدیق کرتا ہے، لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا جس نے اس کی تصدیق کی، نجومی کی، پامسٹ کی، تو آپ نے فرمایا اس نے قرآن میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہوا ہے ہر ایک چیز کی تکفیر کی، کفر کیا اس نے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا وہ بندہ جو کاہن نجومی ہے، اس طرح کا بندہ وہ کبھی بھی دنیا اور آخرت میں درجات نہیں لے سکتا. اس لیے قسمت کا حال اللہ جانتے. اپنے رب پہ ایمان اور توکل رکھو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک عورت آئی نا کسی مولانا کے پاس اور آ کے کہنے لگی تعویذ چاہیے. کیوں؟ کیا ہوا؟ میرے خامن میرے ساتھ ان بن بڑی ہوتی، ایسا تعویذ دیں کہ وہ میری مٹھی میں آ جائے. مولانا صاحب بات سمجھ گئے، یہ عورت کچھ دوسری ٹائپ کی ہے. کہنے لگے تعویذ تو میں دوں گا، ایک شرط ہے. کون سی؟ شیر کی گردن کے بال لے کے آنا. اچھا، چلی گئی. کسی چڑیا گھر کا رخ کیا ہوگا، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن گوشت ڈالا شیر کو، اور جانور بھی مانوس ہو جاتا ہے اگر اسے محبت سے پیش آئے. ایون دیٹ ہفتے کے بعد وہ چند بال کھینچ کے خرامے مولانا کے پاس لے آئی بال. مولانا صاحب کہنے لگے ان ھذا لشیء عجیب، جس سے ایک شیر جو ہے مانوس ہو گیا، اپنا خاوند مانوس نہیں ہو رہا. بات سمجھ گئی. اور تعویذ کیا دینا تھا؟ ایک چھوٹی سی خالی پڑیا، کچھ نہیں لکھا، بند کر کے دے دی. کہا یہ پکڑو، جب بھی تمہارا خاوند گھر میں آئے اپنی دانتوں کے نیچے رکھ لینا اور چبانا خوب. اور ایسے کیا. جب بھی خاوند گھر آئے اس کو چباتی. اب منہ بند ہے نا، بولتے نہیں رہی. ہفتے کے بعد آئی، کہا جی اب سکون ہے، پورا ہفتہ کوئی لڑائی نہیں. کہا تمہاری زبان کی وجہ سے تھی. تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نجومی کے پاس آئے قسمت کا حال معلوم کر، یہ توکل کی دشمن ہے. اعتماد اور یقین اپنے رب پہ، بھروسہ اپنے رب پہ. اور اس لیے اگلی بات میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توکل کے اسباب یقین اپنے رب پہ ہے، لیکن اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے. اسباب کے بغیر توکل نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے میدان جنگ میں 1 نہیں 2 زرہ پہنتے تھے، 2 زرہ. اور آپ نے ہجرت کے سفر میں اپنے ساتھ ایک رہبر بھی لیا راستہ بتانے کے لیے. حالانکہ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں میں اپنے رب پہ توکل کرتا ہوں، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا. نہیں، رہبر ساتھ لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک کوڑی کا مریض آیا بیعت کرنے کے لیے، کہا جی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں، کہا نہیں آپ دور رہیے، آپ کی بیعت ہو گئی، احتیاط کی، اور اس کے ساتھ جو آئے تھے ان کے ساتھ آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، احتیاط کو اختیار کی، تاکہ لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا نہ ہو، اسباب کا اختیار کرنا۔ اور ایک صحابی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ مجھے یہ تو بتائیے، میرا ایک اونٹ ہے، اعقیلھا واتوکل او اطلقھا واتوکل، میں اس کو کھلا چھوڑ دوں پھر توکل کروں یا باندھ کے توکل کروں؟ کہا نہیں، اس کو رسی سے، مضبوط رسی سے باندھو، پھر اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دو، اللہ پہ توکل۔ بغیر اسباب کے توکل کوئی توکل مانے نہیں رکھتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل یمن جب حج کرنے کے لیے آتے اپنا سامان خرچ ساتھ نہیں لاتے تھے، کہتے تھے ہم توکل کرتے ہیں اللہ ہمیں کھلائیں گے، اور جب مکے میں آتے کھانے کو کچھ نہیں ملتا پھر لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی دوسرے پارے میں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لوگوں زیادہ راہ اختیار کرو، سامان خرچ اختیار کرو، یہ تقویٰ کی علامت ہے، توکل کی علامت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی توکل کیا کرتے تھے۔ ہجرت کے سفر میں جب مشرکین ساتھ کھڑے ہو گئے، ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر مشرکین نیچے کی طرف دیکھتے اپنے پاؤں کی جانب تو ہمیں دیکھ لیتے، اتنے ہمارے قریب آ چکے تھے، اور میں ڈرنے لگا۔ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تو سرانے آ کے کھڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت بات کہی، توکل کی بات۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ توکل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے آپ ایک دعا پڑھتے، انتہائی خوبصورت دعا توکل کے چیپٹر میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے دعا پڑھتے، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک، یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، وفوضت امری الیک، یہ جملہ سمجھیے گا، میں اپنے سارے امور تیرے سپرد کرتا ہوں۔ میں تو سو رہا ہوں، مجھے کوئی علم نہیں کیا ہوگا اب رات کو، لیکن اپنے گھر کی سیکیورٹی سب چیز میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ ہے توکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بھی توکل کا مفہوم سمجھایا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے توکل کا کانسیپٹ سمجھایا۔ آپ نے کہا، میرے صحابی وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، میرے صحابی یہ یقین رکھو پوری کائنات مل کے تمہیں فائدہ دینا چاہے، اگر اللہ نے تمہارے لیے فائدہ نہیں لکھا تو پوری کائنات مل کے تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، اور اگر پوری کائنات مل کے تمہیں نقصان دینا چاہے، اگر اللہ نے تمہیں نقصان نہیں دینا پوری انسانیت مل کے تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ یقین، یہ اعتماد، یہ توکل، یہ امید اپنے رب پہ رکھنا، اس چیز کا نام توکل ہے۔ اور توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فتوکلوا علی اللہ، اللہ پہ توکل کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے۔ اور ایک آخری بات، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، توکل دل میں بھی ہوتا ہے پھر بھی پریشانی نہیں جا رہی۔ یقین مانیے، آپ یہ یقین رکھیے، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو آدمی اچھا عمل کرتا ہے اللہ اس کے اچھے عمل کو، اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی محنت کو ضائع کر دے؟ بشرط یہ کہ تمہارے اعمال اچھے ہوں، تمہارے اعمال اچھے ہوں۔ اور ایک قصہ آپ نے سنا ہوا ہے سورۃ الکہف میں، آپ میں سے کچھ لوگ سورۃ الکہف پڑھ کے آئے ہیں، جو نہیں پڑھ کے بعد میں جا کے پڑھ لیجیے گا۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دو یتیم بچے ایک دیوار کے نیچے، ان کے والد نے مرنے سے پہلے خزانہ نیچے رکھ دیا تھا کہ میرے بچے جب جوان ہوں گے اس دیوار کے نیچے سے نکال لیں گے۔ دیوار گر گئی، اب یہ ڈر ہے کہ وہ خزانہ اٹھا کے نہ لے جائے، دیوار گر گئی، وہ تو فوت ہو چکا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ نیک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو جوڑنے کے لیے اپنے نیک بندے کے دو یتیم بچوں کے خزانوں کو محفوظ کرنے کے لیے دو انبیاء کی ڈیوٹی لگا دی، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، اور دونوں نے پھر دیوار بنائی۔ سورۃ الکہف میں جا کے واقعہ پڑھیے گا 16ویں پارے میں،
دونوں نبیوں کی ڈیوٹی لگائی. میرے نیک بندے کے بچوں کا خزانہ دبا ہوا ہے, مزدور بنا کے دیوار بنانے کے اللہ رب العزت نے معمور کر دیا. یہ جب آپ کو توکل, یقین, اعتماد اپنے رب پہ ہو, آپ کی فیوچر پلاننگ بھی, آپ کے بچوں کی فیوچر پلاننگ بھی اللہ کرنے والے. اعتماد ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرنے. شرط وہی ہے ہاجرہ علیہ السلام کی بات جو میں نے پہلے ذکر کی ہے, اذن لا یضیعن اللہ, جہاں کوئی مقومات حیات نہیں ہے وہاں اعتماد یقین اس بات پہ ہو کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. یہ اعتماد اور یہ یقین اور یہ توکل انسان کا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا اللہ ہمیں توکل کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.